بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ زیڈ وائس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مساجد مسلمانوں کا مرکز ہوتی ہیں اور کراچی شہر کے اندر ڈیفینس میں واقع یہ بیت السلام مسجد کسی بھی ایک بڑے اسلامک سینٹر سے کم نہیں ہے۔ وسیع و عریض بالکل ڈیفینس کے قلب کے اندر واقع یہ بیت السلام مسجد ایک بہت بڑا اسلامک سینٹر بن چکی ہے، اور اس مسجد کی خوبصورت عمارت آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ آپ پاس سے گزر بھی رہے ہوں اور نماز کا وقت ہو تو آپ کا دل کرتا ہے کہ اس مسجد کے اندر نماز پڑھیں۔ انتہائی خوبصورت مسجد اور اس کی خوبصورت عمارت جس کے اندر بہت تیزی کے ساتھ ایک شاندار کام ہوا ہے، اور بیت السلام مسجد نہ صرف پورے کراچی میں مشہور ہے بلکہ آپ پورے پاکستان لیول کی مسجد کہلاتی ہے۔ اکثر لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد امیروں کی مسجد ہے۔ اس مسجد کے اندر پاکستان کے فلم انڈسٹری کے، ٹی وی کے بڑے بڑے فنکار، کرکٹ کے اسٹار وہ لوگ آتے ہیں۔ اس مسجد کے اندر بڑے بڑے لوگوں کے بچوں کا اور بچیوں کا یہاں نکاح ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے یہاں جنازے پڑھے جاتے ہیں۔ انتہائی صاف ستھری، کشادہ اور انتہائی خوبصورت عمارت یہ بنی ہوئی، تقریباً 2 منزلہ یہ عمارت ہے، اور اس کے نیچے بیسمنٹ کے اندر بھی جگہ بنائی ہوئی ہے۔ آج جمعرات کا دن ہے اور جمعے کی نماز کے حوالے سے تیاری ہو رہی ہے۔ مسجد کے سین میں ٹینٹ باندھا جا رہا ہے۔ ہزاروں نمازی اس مسجد کے اندر نماز ادا کرتے ہیں، اور اس کے خوبصورت اور بہترین صاف ستھرے کشادہ وضو خانے اور ٹھنڈا پانی پینے کے کولر جگہ جگہ لگے ہیں۔ مسجد کے اندر خوبصورت قالین لگے ہیں، اور ان قالینوں کے اوپر جب آپ پیدل چلتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر چلتے ہی رہیں۔ وسیع و عریض قسم کا اندر کا ہال ہے جہاں پہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ مسجد کی انتظامیہ سے اجازت لے کے ہم نے اس ویڈیو کو بنایا، اور مسجد کے اندر کا حصہ یا باہر کا حصہ جہاں نمازیوں کی کثیر تعداد موجود ہوتی ہے، یہ ایسی مسجد ہے کہ جس میں لوگ نماز پڑھنے کے بعد بھی بڑی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور اس مسجد کے اندر نوافل ادا کرتے ہیں۔ یہ مسجد کے اندر حفظ و ناظرہ کی کلاسیں علیحدہ سے ہیں۔ بچوں کو فری حفظ و ناظرہ کی تعلیم دی جاتی ہے، بہت اچھے طریقے سے ان کو دینی اور دنیاوی علوم کے ساتھ بہترین قسم کی تربیت دی جاتی ہے۔ مسجد کے اندر ہر چیز کا سلیقہ ہے۔ آپ جوتے رکھنے کی جگہ دیکھیں، آپ واش روم دیکھیں، آپ مسجد کے اندر صفائی ستھرائی دیکھیں، مسجد کے خازن، مؤذن اور مسجد کے اندر جتنی انتظامیہ ہے وہ انتہائی بہترین طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہے۔ مسجد کے اندر شدید گرمی کے اندر بڑے بڑے چلر اے سی لگے ہوئے ہیں، جہاں پہ آپ نماز کے دوران اے سی چالو کیے جاتے ہیں، اور آپ کو اچھی ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ آپ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مسجد کے باہر کے سین کے اندر بہت ہی اچھی اور ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ جو لوگ مدینہ گئے ہوں گے ان کو اکثر محسوس ہوتا ہوگا کہ مدینہ کے اندر اس طریقے کی ہوا محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہمارے دوست کا ایک ذاتی تجزیہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ مسجد کے ڈیزائن اس قدر خوبصورت انداز سے جو بھی آرکیٹیکچر تھا اس نے ترتیب دی ہے کہ مسجد کے اندر آپ جاتے ہیں تو آپ کی جو عبادات ہیں، آواز ہے یا کوئی اذان کی آواز ہے، وہ کہیں پہ بھی آپس میں اٹریکٹ نہیں ہوتی ہے، آپس میں کسی قسم کا اس کا ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے۔ مسجد کے اندر کشادہ لکڑی کے دروازے ہیں، بڑی بڑی کھڑکیاں ہیں، شیشے کا کام ہے۔ مسجد کے دائیں بائیں گرینری کی ہوئی ہے، اور مسجد کے اندر یہ جو خوبصورت قالین ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ کل جمعہ ہے اور جمعے کی نماز میں مسجد کے اندر بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ اس حوالے سے یہ تیاری زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ نمازی موجود ہوتے ہیں، اور آپ اکثر یہاں سے گزرتے ہوں گے، بڑی بڑی کاروں کی ایک لائن ہوتی ہے جو اس مسجد کے دائیں بائیں ہوتی ہے۔ مسجد میں ویسے تو ہر نماز کے بعد بھی چھوٹے موٹے پروگرام ہوتے ہی ہیں، لیکن بعض دفعہ عشاء میں اور بعض دفعہ عصر کے اندر بھی درس قرآن اور درس حدیث کے پروگرام ہوتے ہیں۔ مولانا عبدالستار صاحب جو نامی گرامی شخصیت ہیں، اس مسجد کے امام و خطیب ہیں، اور ان کا خوبصورت بیان لوگوں کو بہت زیادہ مسخر کرتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مسجد نے نہ صرف مسجد کی حیثیت ہے بلکہ اس نے ایک کمیونٹی کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اس مسجد نے اپنے ساتھ دائیں بائیں آس پاس کی ساری آبادیوں کو جوڑا، لوگوں کو نمازی بنایا، لوگوں کے بچوں کو دیندار بنایا، خواتین کا علیحدہ مسجد کے اندر آنے کا راستہ بنایا،
ان کی نماز کی جگہ بنائی۔ مسجد کے دائیں بائیں آس پاس کا جتنا ایریا ہے وہ تمام تقریباً بیت السلام کے نام سے ہی فیمس بھی ہے، مشہور بھی ہے۔ مسجد کی بہت بڑی پارکنگ موجود ہے جہاں آپ گاڑیاں کھڑی کر سکتے ہیں۔ مسجد کے آس پاس کی جو مارکیٹیں اور دکانیں ہیں اس کے اوپر بھی بیت السلام کے بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے یہاں پہ اسلامی لٹریچر، اسلامی کتب یہاں فروخت کی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے عبایا اور دیگر جو چیزیں ہیں، برقعے وغیرہ، وہ تمام چیزیں بھی اسی مسجد کے آس پاس فروخت ہوتی ہیں۔ مسجد کے دائیں بائیں عطر کی دکانیں ہیں۔ بیت السلام کی اپنی ایک ویلفیئر ٹرسٹ ہے جس کی ایمبولینسیں یہاں کھڑی ہیں۔ اسی طریقے سے بیت السلام ٹرسٹ جو ہے لوگوں کو فری تعلیم بھی اگر دیتا ہے، فری راشن دیتا ہے، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتا ہے، اور اب پورے پاکستان میں بیت السلام نیٹ ورک ایک بڑے رفاعی ادارے اور ایک بڑے رفاعی پروجیکٹ کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ اسی طریقہ کار سے اگر آپ دیکھیں RO پلانٹ کے اوپر بھی بیت السلام بڑی سطح پہ کام کر رہا ہے۔ تھر کے اندر کنویں کھدوانے ہوں یا بہت ساری جگہوں کے اوپر جہاں جہاں علاقوں میں چھوٹی بڑی مساجد ہیں اور یا غریب غربا علاقے ہیں، غریب آبادیاں ہیں، ان کے اوپر بیت السلام کی انتظامیہ جو ہے بڑی سطح پہ مدد کرتی ہے۔ وہی ڈونرز جو ہیں وہ سارا سال اپنی زکوٰۃ و عطیات کے ذریعے سے اس کی مدد امداد کرتے ہیں۔ ویسے مسجد کے اندر کسی قسم کا چندہ کرنا یا اس حوالے سے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کوئی نہیں کیا جاتا۔ بڑی سطح کے اوپر یہ مسجد اسلامک سینٹر کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور اس مسجد کے حوالے سے آج دیکھا دیکھی بہت ساری مساجد نے بیت السلام کو کاپی کیا ہے، اور بیت السلام کی طرز کے اوپر کراچی کے اندر دیگر مساجد بھی بنائی گئی ہیں اور تعمیر کی گئی ہیں، اور اسی طریقے کا نظم و نسق بھی قائم کیا گیا ہے۔ آپ اگر اس طرف آپ خیبان اطاعت کی طرف سے آپ آتے ہیں تو اس طرف سے بھی آپ کو سیدھا مسجد کے سامنے پہنچ جاتے ہیں، اور اگر آپ پنجاب کالونی سے کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس کی طرف آتے ہیں تو نیچے اترتے ہوئے آپ کو بیت السلام مسجد سامنے پڑتی ہے۔ مسجد کے آس پاس ڈیفنس کا یہ علاقہ ہے جس کے اندر ایک صاف ستھرائی اور ایک اچھا ماحول یہاں پہ قائم و دائم ہے۔ پہلے یہاں بارشوں میں پانی جمع ہو جاتا تھا، لیکن اب کنٹونمنٹ بورڈ نے یہاں پہ کافی سارا اچھا کام کیا ہے۔ مسجد کی رات میں جلنے والی لائٹیں بہت اچھا منظر پیش کر رہی ہیں، اور اگر آپ دور سے دیکھیں گے تو مسجد کی عمارت آپ کو بہت اچھا سٹرکچر نظر آتا ہے۔ مساجد اللہ کے گھر ہیں، اور اس حوالے سے بہت ہی مسلمانوں کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہماری یہ بیت السلام کی ویڈیو کیسی لگی کیسی نہیں لگی ضرور اپنے پیغام میں بتائیے گا۔